السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود۔ سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ بے شمار درود و سلام نبی اقدس حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ کی آل طاہرہ اور آپ کے صحابہ کرام پر، اور قیامت تک آپ کی فرما برداری کرنے والے ہر مسلمان پر اللہ کی کرم و رحمتیں ہوں۔ حضرات محترم، آج اسلامی سال کے پہلے مہینے محرم الحرام کی 2 تاریخ ہے، اور یکم محرم الحرام ایک ایسا دن ہے جو کہ اسلام کے عظیم جرنیل امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین خسر پیغمبر عدل و حریت کے بین الاقوامی تاجدار اور دنیا انسانیت کے عظیم انقلابی اور جلیل القدر فرد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی المناک شہادت کی یاد دلاتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے بے شمار اعزازات سے اور انعامات سے نوازا۔ ان کی ایک منفرد خوبی اور ایک منفرد اعزاز یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ کا متاکلین سے مانگ کر دیا۔
سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ سے کسی نے یہ سوال کیا تھا کہ حضرت عمر اور دوسرے صحابہ کرام میں کیا فرق ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ دیگر صحابہ مرید رسول ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی تھی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن ہشام۔ الہ العالمین عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرمائے۔ عمر بن ہشام ابو جہل کا اصل نام تھا۔ ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے الفاظ کچھ اس طرح سے آتے ہیں کہ اے اللہ، دو آدمیوں میں سے جو تجھے زیادہ محبوب ہے، جو تجھے زیادہ پسند ہے، اس کے ذریعے اسلام کو عزت اور غلبہ عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا کہ یا اللہ، عمر بن خطاب کے ذریعے یا ابو جہل کے ذریعے، ان دونوں میں سے جو تیرا زیادہ محبوب ہے اس کو اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور ابو جہل ٹھہرا بدبخت تھا، بڑا باصلاحیت سردار تھا، مکے کا چودھری تھا، لیکن پروردگار عالم کی نظر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر پڑی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت کی دولت سے مالا مال کیا، حالانکہ اسلام قبول کرنے سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت اور جانی دشمن تھے۔ ان کے خاندان میں سے اگر کوئی اسلام قبول کرتا تو اسے روکتے، منع کرتے اور بعض کمزور لوگوں پر تشدد بھی کیا کرتے تھے، انہیں مانتے بھی تھے کہ تم نے دین اسلام قبول کیوں کیا۔ لیکن اللہ رب العزت نے کہ ہدایت تو اسی رب کے قبضہ قدرت میں ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام کی قبولیت کے لیے منتخب کیا، اور جس دن انہوں نے اسلام قبول کیا اس دن سے لے کر زندگی کے آخری دن تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے، ان کے ذریعے سے اسلام کو عزت، غلبہ، وسعت اور کامیابی ملی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام قبول کرنا ہمارے لیے عزت کا باعث تھا، ان کی ہجرت ہمارے لیے نصرت کا ذریعہ تھی، اور ان کی امارت اور خلافت ہمارے لیے افتخار کا باعث تھی۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر شخص نے، ہر صحابی رسول نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی خفیہ طور پر، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھلے عام ہجرت کی اور کفار کو للکار کر کہا کہ میں مدینہ منورہ روانہ ہو رہا ہوں،
اگر کسی کے اندر حکمت ہے تو مجھے روکے۔ کوئی اپنے بچوں کو یتیم کروانا چاہتا ہے، اپنی بیوی کو بیوہ کروانا چاہتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ اس کے ماں باپ اس پہ روئیں، تو ذرا مجھے مکے شہر سے نکلنے کے حوالے سے میرے راستے میں رکاوٹ بن کر دکھائے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس دن اسلام قبول کیا تھا، وہ پہلا دن تھا جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر کھلے عام بغیر روک ٹوک کے کعبۃ اللہ میں پروردگار عالم کی عبادت کی تھی، ورنہ قریش اجازت نہیں دیتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے شہر میں جو چند ایک لوگ تقریباً 17 افراد لکھنا پڑھنا جانتے تھے، ان میں سے ایک تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جسمانی طور پر بھی بڑی صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ اتنا اللہ تعالیٰ نے قد کاٹ عطا کیا ہوا تھا کہ جب لوگوں کے درمیان کھڑے ہوتے تو سب سے نمایاں ہوتے، اور روایات میں آتا ہے کہ ایسے لگتا تھا جیسے کھڑے نہیں ہیں بلکہ سواری پر بیٹھے ہوئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بہت کچھ ارشاد فرمایا، لیکن ایک حدیث پاک ایسی ہے کہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب میں سب سے نمایاں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اور ان کی شان اور فضائل کے سلسلے میں کوئی اور بات نہ بھی کی جائے تو وہی ایک بات کافی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، میں اللہ تعالیٰ کا آخری نبی ہوں۔ نبوت اور رسالت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا، لیکن اگر میرے بعد بھی نبوت کا سلسلہ چلتا، میرے بعد بھی اگر کوئی اور پیغمبر دنیا میں آتا تو وہ کوئی اور نہ ہوتا بلکہ عمر بن خطاب ہوتا رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ اندازہ کریں کتنی بڑی، کتنی عظیم بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ اسی طرح آپ کا تقوی، آپ کا خوف خدا، آپ کے ایمان کی مضبوطی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ اس کے رسول کی اتباع اور پیروی کا عالم یہ تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ ما لقیک الشیطان سالکا فجا قط الا سلک فجا غیر فجک۔ اللہ کی قسم اے عمر، اگر تو کسی اور راستے پر چل رہا تو شیطان اس راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر دیتا۔ جس راستے پر تیرے قدم پڑتے ہیں شیطان کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ اس راستے پر چل سکے۔ اگر یہاں پر میں کچھ سمجھانے کے لیے آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ شیطان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وجود گوارا نہیں کرتا، تو آج بھی اگر کسی انسان کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اور تذکرہ اچھا نہ لگے تو اس کی شیطان کے ساتھ ایک نسبت بنتی ہے یا نہیں بنتی؟ شیطان عمر فاروق کو دیکھ کر راستہ بدل لے تو جو عمر کا نام سن کر نگاہیں بدل لے، اس میں اور شیطان میں کیا فرق ہے؟ اسی لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو مومن کہتا ہے، مسلمان کہتا ہے، اس بات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کے دل میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت نہ ہو، بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ دو شخصیات حضرت عمر اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اسلام کی تاریخ سے ان کو نکال دیا جائے تو دین اسلام کے دامن میں کیا بچتا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے اس طرح گفتگو فرمایا کرتے تھے کہ میں ابو بکر اور عمر فلاں جگہ پر گئے، میں ابو بکر اور عمر بیٹھے، میں ابو بکر اور عمر گئے روانہ ہوئے، میں ابو بکر اور عمر نے دیکھا. یعنی جیسے ایک شخص کا کوئی انتہائی قریبی ساتھی ہوتا ہے نا جی، جو ہر وقت پاس رہتا ہے، سفر میں حضر میں جو اکٹھے ہوتے ہیں دوست، ان کا انداز گفتگو آپ نے سماعت کیا ہوگا. خود آپ بھی اسی طرح بولتے ہوں گے. کسی جگہ گئے ہیں تو آپ اپنا اور اپنے اس دوست کا نام لیتے ہیں. میں اور فلاں سیر کرنے گئے، میں اور فلاں اکٹھے انہوں نے کھانا کھایا، ناشتہ کیا، میں اور فلاں انہوں اکٹھے ہم نے وہ منظر دیکھا. اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کرتے تھے، میں ابو بکر اور عمر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر یہ جملہ کہا تھا کہ عمر مجھے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ موت کے بعد بھی آپ کو اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ملا دے گا، کیونکہ میں نے اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہی تکرار سنی تھی، میں ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر اور عمر. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بھی فرمان ہے کہ جس نے یہ کہا نا کہ ابو بکر اور عمر سے علی افضل، جس نے مجھے حضرت ابو بکر اور عمر پر فضیلت دی، میں اسے 80 کوڑے مانگوں گا. یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی ذات سے بڑھ کر سمجھتے تھے. آپ اندازہ کیجیے گا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ اللہ رب العزت کے ہاں کیا تھا. قرآن مجید کے 22 مقامات تقریباً ایسے ہیں کہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق اللہ رب العزت نے اتارے. یوں سمجھ لیں کہ جو کچھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جس چیز کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ ایسا ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے کے مطابق قرآن مجید کو اتارا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول کی خدمت میں عرض کیا، اے اللہ نے کہ نبی میرا دل چاہتا ازواج مطہرات پردہ کیا کرے. اللہ تعالیٰ نے کچھ عرصے کے بعد پردے کا حکم نازل کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شراب کی حرمت کے بارے میں اپنی رائے ظاہر کی، اللہ رب العزت نے شراب کو حرام کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقام ابراہیم کے قریب نماز پڑھنے کی بات کی، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ. بدر کے قیدیوں کے بارے میں صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مشورہ تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، جس کا جو رشتہ دار ہے اس کے حوالے کیا جائے اور وہ اپنے ہاتھوں سے اس کی گردن کاٹے. میرا رشتہ دار مجھے دیا جائے، میں اسے اپنے ہاتھوں جہنم رسید کروں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو بہتر سمجھا کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے. لیکن جب قرآن کریم اترا تو پروردگار عالم نے بھی یہی فرمایا کہ ان کو قتل کر دینا چاہیے تھا. ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى يثخن في الارض. اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیغمبر کے لاج یہ نہیں ہے
کہ قیدیوں کو چھوڑ دے، قیدی اس کے قبضے میں رہے جب تک کہ وہ ان کا خون نہ بہا لے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، ان اللہ قد جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان پہ حق بات کو جاری کر دیا ہے اور عمر کے دل میں حق کو رکھ دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو جنت کی بشارت دی تھی، عشرہ مبشرہ میں شامل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس تشریف لائے تو فرمایا، اے عمر، جنت میں میں نے سفید موتی سے بنا ہوا بڑا خوبصورت محل دیکھا، وہ اتنا خوشنما تھا، بے اختیار میرا دل چاہتا تھا کہ اس کے اندر داخل ہو کے دیکھوں۔ میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ تو مجھے بتلایا گیا کہ یہ عمر کا ہے۔ آپ نے فرمایا میں اس محل کے اندر نہیں گیا کہ تیری اجازت کے بغیر داخل ہو جاؤں، تیری غیرت میرے آڑے آ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول بھلا مجھے آپ کے بارے میں غیرت ہوتی؟ یعنی نبی کائنات علیہ السلام نے جنت کے اندر اپنی آنکھوں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محل کا۔ عزیزان محترم، صحابہ کرام میں بڑا اونچا مقام تھا جناب فاروق اعظم کا، اور ان کی جو خلافت ہے وہ تو صدیاں گزر جانے کے باوجود بھی امت مسلمہ کے لیے باعث عزت و افتخار۔ مسلمان ان کے دور حکومت پہ آج بھی ناز کرتے ہیں، اور غیر مسلم عیسائی اور رخی پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو کچھ لکھ گئے ہیں اس پر مسلمان ہمیشہ نازاں رہے۔ مثلا ایک یورپی مفکر لکھتا ہے، مورخ لکھتا ہے، Had Islam and other Umar, there would be no religion except Islam on the face of the earth. وہ کہتا ہے کہ اگر مسلمانوں کے پاس اسلام کے اندر ایک اور عمر پیدا ہو جاتا تو روئے زمین پر اسلام کے علاوہ دوسرا کوئی دین دکھائی نہ دیتا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ 10 سالہ دور خلافت میں 22 لاکھ مربع میل سے زیادہ کا علاقہ فتح کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی، اور اگر ان کے فتح کردہ علاقے کی اوسط نکالی جائے، اسے ان کے مدت خلافت پر تقسیم کیا جائے تو وہ تقریباً 400 کلومیٹر بنتی ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ لاہور سے راولپنڈی تک جتنا علاقہ ہے اتنا علاقہ حضرت عمر فاروق کے دور حکومت میں ہر روز اسلام کے پرچم تلے آتا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اس آیہ مبارکہ کا نمونہ تھی، اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ غلبہ اسلام کے لیے صرف ہوا ہے، اسلام کی حاکمیت کو قائم کرنے کے لیے صرف ہوا ہے۔ یقین جانیں آج اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ مسلمان حکمران اپنے اپنے ملکوں کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیے ہوئے نظام حکومت اور نظام عدل و انصاف اور نظام احتساب کو رائج کریں۔ جب خلیفہ بنے تو اپنے گورنروں کے لیے یہ پروٹوکول مقرر کیا، ان سے حلف لیتے تھے چند باتوں پر کہ کوئی گورنر کسی علاقے کا کوئی عامل باریک لباس نہیں پہنے گا، باریک لباس مہنگا ہوتا ہے۔ اس دور میں باریک لباس عمراء پہنتے تھے، کھاتے پیتے لوگ پہنتے تھے، باریک لباس نہیں پہنے گا کوئی گورنر، چھنا ہوا آٹا نہیں کھائے گا،
کہ چھنا ہوا آٹا کھانا اس میں ایک تعیش کا پہلو موجود ہے. کوئی ترکی گھوڑے پر سوار نہیں ہوگا اور کوئی اپنے گھر کے دروازے پر کوئی دربان اور چوکیدار نہیں رکھے گا کہ جس کی وجہ سے عوام کو اس تک رسائی میں مشکل پیش آئے. میں ابھی آپ کے سامنے اس کی تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. یعنی انہوں نے اپنے گورنروں کو، اپنے عاملوں کو، اپنے افسروں کو، اپنی حکومت کے کارپردازوں کو سادگی کا کلچر دیا تھا، میانہ روی کا کلچر دیا تھا. انہوں نے یہ بتایا تھا کہ تمہیں عام لوگوں کے معیار زندگی کے مطابق رہنا ہوگا. ترکی گھوڑے پر اعلیٰ نسل کا گھوڑا ہوتا ہے. جو ترکی گھوڑے پر اس دور میں بیٹھا ہوتا تھا وہ ایسے ہی تھا کہ جیسے آج فارچونر پر یا لینڈ کروزر پر بیٹھا ہوا. حضرت عمر نے کہا تکبر نہ آنے پائے میرے گورنروں کے دلوں میں. آج آپ دیکھیں ذرا، آپ کے ایم پی اے، ایم این اے، وزراء، آپ کے افسران، کمشنر، ڈپٹی کمشنر، آپ کی عدالتوں کے جج اور جرنیل جو ہیں وہ کس طرح کی سواریوں پر سفر کرتے ہیں. 1.5 لاکھ سے زیادہ سرکاری گاڑیاں ہیں جو سرکاری خرچے پر چلتی ہیں. 380 ارب سے زیادہ کا پیٹرول. یہ سیاستدان، یہ افسران، یہ ہمارے ملک کے پاکستان کی حکومت کی کل پرزے جو ہیں، یہ عوام کا جو خون پسینے کی کمائی سے تیل خریدا جاتا ہے وہ پھونک دیتے ہیں. ایسی گاڑیوں پر وہ محو سفر رہتے ہیں کہ عام آدمی صرف ان کو دیکھ سکتا، چھو بھی نہیں سکتا. چھوٹا سا افسر، آپ کسی وزیر اعظم کی بات کیا کریں، ایک عام سے افسر کے دفتر کے باہر ایک ڈنڈا بردار ہوتا ہے. کسی کی جرات نہیں ہوتی اجازت کے بغیر اندر داخل ہو سکے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نظام احتساب دیا تھا، اپنے گورنروں، اپنے مملکت کے افسروں کا جو جائزے اور نگرانی کا سسٹم بنایا تھا، آج بھی جدید دنیا اس کے نمونے پر چل رہی ہے. حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. ان کو معلوم کیا ہوا تھا کہ تم محتسب ہو، تم نے احتساب کرنا ہے بڑے سے بڑے شخص کا، بڑے سے بڑے گورنر کا اور افسر کا. اور یہاں تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں حکم دیا ہوا تھا کہ اگر کوئی میرے اس حلف کی خلاف ورزی کرے اور میرے اس طے کردہ پروٹوکول کے الٹ چلے تو تمہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے خود کارروائی کرنی ہے. اگر کسی نے اپنے محل کے آگے ڈیوڑی بنائی ہوئی ہے، دربان رکھا ہوا ہے، جاؤ جا کے اپنی آنکھوں سے دیکھو، اگر درست ثابت ہو یہ شکایت تو اس کے محل کو آگ لگا دے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں ماموں لگتے تھے. بڑے عظیم الشان صحابی ہیں. اشرا مبشرہ میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کوفہ کے گورنر تھے. ان کے بارے میں شکایت ملی کہ انہوں نے اپنے گھر کے آگے ڈیوڑی نما عمارت تعمیر کر رکھی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا اور کہا جائیں جا کے دیکھیں، اگر یہ شکایت صحیح ہے پھر کارروائی کریں. وہ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں واقعتاً ڈیوڑی موجود ہے. حضرت سعد کو بتایا بھی نہیں، فوراً اس کو آگ لگا دی. اپنے گھر کو جلتا ہوا دیکھا تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے دروازے سے باہر نکلے اور انہیں نظر آیا کہ وہاں تو حضرت محمد بن مسلمہ کھڑے ہیں. فوری طور پر سمجھ گئے کہ حضرت عمر فاروق کے حکم پر یہ کارروائی میرے خلاف کی گئی. کار کچھ نہیں سکے تھے. ایسے ہی حضرت ایاز بن غنم رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ کمپلینٹ آئی کہ انہوں نے دربان بھی رکھا ہوا ہے اور باریک کپڑے بھی پہنتے.
حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جائیں تحقیق کریں، اگر یہ شکایت ان کے خلاف درست ہے تو پھر کارروائی کریں۔ شکایت درست تھی، انہوں نے باریک لباس پہنا ہوا تھا، کچھ کھاتے پیتے لوگوں جیسا کپڑا زیب تن کر رکھا تھا، دروازے پر دربان بھی تھا۔ کہنے لگے جی چلے میرے ساتھ دربار خلافت میں۔ حضرت ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ذرا مجھے گھر جانے دو۔ کہا نہیں جناب، گھر جا کے آپ کپڑے تبدیل کر لیں گے، یہ جو کپڑے آپ نے پہنے امیر المومنین کے حکم کے خلاف، انہی کپڑوں میں جانا ہوگا۔ لے کر چلے، یوں سمجھے گرفتار کر کے لے کر گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موٹا اونی جبہ ان کو پہنایا، اون کا بنا ہوا موٹا جبہ، ایک ڈنڈا ان کے ہاتھ میں چھپایا اور بیت المال سے 300 بکریاں لے کر ان سے کہا چلو جا کے جنگل میں ان کو چراؤ، کسی مسلمان کو ان کا دودھ پینے سے نہ روکنا، مجھ پر اور میرے خاندان والوں پر ان بکریوں کا دودھ حرام ہے، آج تک ایک قطرہ دودھ بھی ان سرکاری بکریوں کا میرے گھر میں نہیں گیا ہے، لیکن عام مسلمانوں کو نہیں روکنا۔ اب ذرا دیکھیں کہاں اتنے بڑے علاقے کا گورنر اور اسے اس کے عہدے سے معزول کر کے ایک چرواہا بنا دیا۔ جب ایسی سزائیں ہوں گی تو کوئی جرت کرے گا بنا سرکاری خزانے پر ڈاکہ ڈالنے کی؟ کسی کے اندر اتنی جسارت پیدا ہوگی کہ وہ عوام کا مال لوٹ سکے؟ حضرت ایاز بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر گر گئے اور یقین جانے میں نے دوران مطالعہ آج ہی پڑھا، کہنے لگے ایسی زندگی سے تو موت بہتر ہے۔ اتنی انہوں نے اپنی توہین محسوس کی، کہنے لگا امیر المومنین میرا سر اڑا دیجئے، مجھے قتل کر دیجئے، یہ سزا جو آپ نے مجھے دی ہے اس سے تو میرے لیے مر جانا آسان ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتہ کیا جواب دیا؟ تمہارے باپ کا نام ہے غنم، اور غنم عربی میں کہتے ہیں چرواہے کو، تو تم چرواہے کے بیٹے ہو، تمہیں بکریاں چراتے ہوئے کیوں شرم آ رہی ہے؟ کچھ عرصہ اسی طرح گزرا، گورنر بکریاں چراتا رہا جنگل میں۔ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا اور کہنے لگے اے ایاز، اگر میں تمہیں تمہارے منصب پہ بحال کر دوں، تمہیں پھر سے گورنر لگا دوں تو کیا طرز عمل اختیار کرو گے؟ عقل ٹھکانے آ چکی تھی نا۔ کہنے لگا امیر المومنین آپ جیسا کہیں گے میں ویسا ہی کروں گا، آپ کے حکم کی ذرہ برابر بھی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سزا کے اندر سے گزار کر ان کو دوبارہ ان کے منصب پر بحال کر دیا۔ آج آپ کے وزراء کے جسموں پر، آپ کے وزیر اعظم کے بدن پر، آپ کی اشرافیہ جو کپڑے پہنتی ہے، جو لباس پہنتی ہے، جو پوشاکیں ان کے زیب تن ہوتی ہیں، ان سے آپ اچھی طرح واقف ہیں۔ آپ کے ملک کا ایک سابق وزیر اعظم، وہ ملتان کا رہنے والا ایک بڑا پیر بھی ہے، بڑا گدی نشین بھی ہے، اور اس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے کہ جس نے عوام کا نام لے کے عوام کو دھوکہ دیا ہے، پیپلز پارٹی کا لیڈر۔ وہ جب وزیر اعظم تھا نا، اس کے جسم پر جو پینٹ کوٹ ہوتا تھا، آج سے کوئی 10-12 سال پہلے اس کی قیمت 75,000 سے زیادہ ہوتی تھی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربان نہیں رکھنے دیتے تھے، مکان کے سامنے اپنے گورنروں کو ڈیوڑی نہیں بنانے دیتے تھے۔ اس وزیر اعظم نے سرکاری خزانے سے اپنے محل کے گرد کروڑوں روپے سے بلٹ پروف دیوار تعمیر کروائی تھی، جس پہ گولی کا اثر نہیں ہوتا، بم کا اثر نہیں ہوتا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ جانتے کتنی بڑی شخصیت ہے، فاتح مصر ہیں، اسلام کے جرنیل ہیں، صف اول کے جرنیل ہیں، مصر کا گورنر ان کو لگایا گیا تھا۔ حضرات محترم، ان کے بارے میں پتا چلا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ انہوں نے کوئی بہت سا مال اکٹھا کیا ہوا ہے، پیسہ جمع کیا ہوا ہے۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو محتسب تھے، یوں سمجھ لے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نیب بنایا تھا نا، اس کے سربراہ چیئرمین تھے۔ پہنچے مصر میں،
تحقیق کی، تفتیش کی، پتہ چلا کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کافی مقدار میں مال جمع، سارے کا سارا چھین لیا. کہا امیر المومنین کا حکم ہے، تم سے حلف لیا گیا تھا جب تمہیں گورنر بنایا گیا، تم سے یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ جتنے تمہاری تنخواہ ہے اس سے زیادہ ایک کوڑی بھی تمہارے پاس نہ ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کو کسی علاقے کا عامل افسر گورنر بنا کر بھیجتے، اس سے ایک فہرست لے لیتے جس پہ یہ لکھا ہوتا تھا کہ میرے پاس فلاں فلاں چیزیں موجود ہیں، فلاں جائیداد ہے، اتنے پیسے ہیں، اتنی میرے پاس دنیاوی اشیاء ہے. پھر جب اپنے عہدے سے وہ فارغ ہوتا تو اگر اس کے مال و دولت میں ذرہ برابر بھی اضافہ ہوتا تو اسے سرکاری خزانے میں بیت المال میں جمع کروا دیا جاتا تھا. آج ذرا دیکھیں کیا صورتحال ہے. کسی جرنیل کی، کسی جناب وزیر اعظم کی، کسی وفاقی وزیر کی بات کیا کریں. یہ چھوٹے چھوٹے ایم پی اے جو ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے نا کہ الیکشن سے پہلے، منتخب ہونے سے پہلے کیا کیفیت ہوتی ہے اور بعد میں کیا ہوتا ہے. ابھی یہ پچھلا وزیر اعلیٰ گزرا ہے نا، اس کے علاقے کے ایک میرے دوست ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اپنے حلقے میں اسے کہا جاتا ہے اللہ میاں کی گائے. اب جانتے ہیں پنجابی سیدھے سیدھے بندے کو کہتے ہیں جنہوں کو دنیا داری کا اینا پتہ نہ ہو، اسے اپنے حلقے میں لوگ ان الفاظ سے یاد کرتے ہیں. اور اس نے 3.5 سالہ اپنی وزارت اعلیٰ کے دور میں اربوں خربوں روپے کی کرپشن کی ہے، بڑی زمینیں جائیدادیں جاگیریں بنائی ہیں. میڈیا پر اس کی بدعنوانی کے چرچے ہیں اور اس کے علاقے کے لوگوں کو گواہ کے طور پر پیش کر کے ٹی وی پر ایک پاکستان کے معتبر صحافی نے ثبوتوں کے ساتھ بات کی ہے. ایسی داستانیں بکھری پڑی ہیں. میرے اور آپ کے اس بہترین ملک کا بیڑا غرق ایسے نہیں ہو گیا. ان کا پروٹوکول، ان کی مفت خوریاں، بجلی مفت، گیس مفت، پیٹرول مفت، کروڑوں کی گاڑیاں مفت، رہائش گاہیں مفت اور تاحیات مراعات اربوں روپے کی. اور ان کا جو وہ کرپشن ہے اور جو بدعنوانی ہے اس کا تو تصور نہیں کیا جا سکتا. یہ جو قرضے لینے کے لیے تڑپتے رہتے ہیں نا، یہ قرضے میرے اور آپ کے لیے لیتے ہیں، یہ ادا کرتے ہیں مجھ جیسے اور آپ جیسے لوگ. یہ لیتے تو ہیں اپنی عیاشیوں اور اپنی بدماشیوں کے لیے. میرے عزیزوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نیب بیورو کے چیئرمین نے جب دیکھا نا کہ حضرت عمر بن عاص فاتح مصر ہیں، حاکم مصر ہیں، ان کے پاس واقعتاً بڑا پیسہ موجود ہے، سارا چھین لیا، بالکل خالی دامن کر دیا. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوڑا سا غصہ آیا اور کہنے لگے اچھا زمانہ ایسا بدل گیا ہے کہ خطاب کا بیٹا جو ہے وہ اتنا اونچا ہو گیا ہے. کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا عمر کو اور اس کے باپ کو. ایک دور تھا کہ وہ مکے کی گھاٹیوں میں بکریاں چراتے تھے دونوں باپ بیٹا، اور ان کے بدن پر صرف کرتا ہوتا تھا. آج دیکھو کیسا وقت بدلا. یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تالا دیا ان کی زندگی کا، ذاتی زندگی کا جو اسلام سے پہلے تھی. حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کاٹتے ہوئے کہا اے عمر، تیرا باپ عاص بھی کافر تھا جب مرا تھا، وہ بھی جہنمی تھا. عمر کا باپ خطاب بھی مسلمان نہیں تھا، وہ بھی جہنمی ہے. تو کیا بات کرتا ہے؟ اگر تو اسلام قبول نہ کرتا آج تو بھی گورنر نہ ہوتا، آج تو بھی مکے کا ایک چرواہا ہوتا. تجھے اللہ نے اسلام کی بدولت اتنی عزت دی ہے، سارے کا سارا مال چھین کر بیت المال کے اندر، سرکاری خزانے کے اندر جمع کروا دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، ایک عرصے تک بیت المال سے کچھ نہیں لیا، حتیٰ کہ بھوک اور پیاس شدت اس کی بہت بڑھ گئی. حضرت عمر کے گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا، فاقوں تک نوبت چلی گئی.
صحابہ سے مشورہ کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا امیر المومنین آپ 2 وقت کا کھانا بیت المال سے لے لیا کریں. تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 وقت کی روٹی اپنے لیے اور اپنے بیوی بچوں کے لیے سرکاری خزانے سے حاصل کرنا شروع کر دیا. اور کھانا پتہ ہے کیسا ہوتا تھا؟ اللہ کی قسم رونا آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لائف سٹائل کو دیکھ کر. ہم تو ان سے 1000 درجے بہتر طرز زندگی اختیار کیے ہوئے. ہم تو انواع اقسام کی نعمتیں کھاتے ہیں. صحابہ کہتے ہیں خلیفہ بننے کے بعد جب حضرت عمر کے ساتھ ہم ان کے دسترخوان پہ بیٹھے ہوتے تھے، کہتے ہیں جیسا لقمہ حضرت عمر کے حلق میں جاتا تھا اور وہ رغبت سے کھاتے تھے، وہ لقمہ ہمارے گلے سے نیچے اترتا ہی نہیں، ہم کھا ہی نہیں سکتے تھے. ایک دفعہ سرکاری خزانے کا جو افسر تھا، بیت المال کا نگران تھا، اس نے حساب کتاب کیا، 1 درہم بچ گیا، صرف 1 درہم. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بیٹا چھوٹی عمر کا تھا، بچہ تھا، وہ پاس کھڑا تھا تو اس کی دل جوئی کے لیے اس کو دے دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا، اپنے اس بیت المال کے نگران کو، وزیر خزانہ کو بلایا، ڈانٹا اور کہا تجھے مسلمانوں کا مال کھلانے کے لیے پورے مدینے میں عمر کے بیٹے کے علاوہ کوئی دکھائی نہیں دیا ہے؟ کیوں دیا میرے بیٹے کو سرکاری خزانے میں سے 1 سکہ اور وہ بیت المال کے اندر جمع کروا دیا؟ حضرات محترم، میرے پاس وقت کم ہے. یقین جانے اس جلیل القدر انقلابی انسان، صحیح معنوں میں تاریخ کا دھارا بدلنے والا یہ انقلابی جو تھا، آج غیروں نے اس کے نظام احتساب، نظام حکومت اور فلاحی ریاست کے تصور کو اپنا کر ترقیاں کی ہیں اور وہ کر رہے ہیں. اور آج اس عمر کے ماننے والوں نے اس کے دیے ہوئے نظام احتساب اور نظام حکومت اور نظام عدل کو رد کر دیا، اور نتیجہ اس کا یہ ہے ذلت و رسوائی پوری دنیا میں مسلمانوں کا مقدر بنی. جب بھی آج پوری دنیا میں، یورپ کے کسی ملک میں، امریکہ میں، کینیڈا میں کسی بوڑھے شہری کو وظیفہ ملتا ہے نا، حضرت عمر کی یاد آتی ہے. جب بھی کوئی سپاہی وردی پہنتا ہے تو حضرت عمر کی یاد آتی ہے. جب بھی کوئی فوجی چھٹی پہ گھر آتا ہے حضرت عمر کی یاد آتی ہے. جب بھی کوئی گھر میں ڈاک آتی ہے، خط آتا ہے، حضرت عمر کی یاد آتی ہے. جب بھی کوئی نہری نظام کہیں دکھائی دیتا ہے تو حضرت عمر کی یاد آتی ہے. جب اچھی سڑکیں ہموار شاہراہیں نظر آتی ہیں حضرت عمر کی یاد آتی ہے. جب کسی جگہ پہ، کسی ملک میں شیر خوار بچے، دودھ پیتے بچوں کے لیے کوئی وظیفے لگتے ہیں، ماؤں کے لیے بھی، تو حضرت عمر کی یاد آتی ہے. یہ سارے کارنامے ان کے شروع کرنے والے اور ان میں پہل کرنے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مولانا زاہد الراشدی ایک جید عالم ہے پاکستان کے، آپ نے نام سنا ہوگا، شاید ان کو دیکھا بھی ہو. وہ یورپ کے دورے سے واپس آئے اور ان کا طریقہ ہے کہ جب بھی کسی ملک سے واپس آتے ہیں نا تو لوگوں کو اپنے تاثرات، اپنے مشاہدات سے آگاہ کرتے ہیں. کہنے لگے برطانیہ میں مجھے ان کا ایک بہت بڑا مفکر ملا، بہت بڑا اسکالر. تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے ویلفیئر اسٹیٹ کا تصور کہاں سے لیا؟ یہ اصول جن کو اپنا کر اور جن کو نافذ کر کے آج آپ کے ملک اتنے پرامن ہے اور اتنے خوشحال ہیں، یہ اصول آپ نے کہاں سے لیے؟ اس نے پتہ کیا جواب دیا؟ مولانا زاہد الراشدی ابھی حیات ہے گجرانوالہ کے شہر میں. وہ فرماتے ہیں اس انگریز مفکر کا وہ اعلیٰ عہدیدار ملا، اس نے جواب دیا ہم نے یہ سارے قانون لیے تھے جنرل عمر سے. یورپ کے لوگ ان کو کہتے ہیں جنرل عمر، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس عمر کے انسانیت پر کتنے احسانات ہیں. غیر مسلم کس طرح اسے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. یہ ویلفیئر اسٹیٹ کا، فلاحی ریاست کا تصور جس میں عوام کو ان کے مکمل حقوق حاصل ہو، اس کا کانسیپٹ دنیا کی دھرتی پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے موجود نہیں تھا.
اور عدل فاروقی جو ہے وہ تو ایک ضرب المثل ہے اللہ کی قسم. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انصاف پوری دنیا کے اندر بے مثال ہے. میں اختتام پہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یکم محرم الحرام ان کی شہادت کی یاد دلاتا ہے. دعا کیا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی ببلد رسولک. دیکھیں کتنی عظیم دعا ہے. یا اللہ مجھے شہادت کی موت عطا کرنا اور اپنے نبی کے شہر مدینے کے اندر عطا کرنا. اللہ تعالیٰ نے دونوں دعائیں قبول کی. شہادت کہاں ملی؟ صرف مدینے کے اندر نہیں، نبی کے شہر کے اندر نہیں، بلکہ نبی کی مسجد کے اندر نبی کے مصلی پر نبی کی امت کی امامت کرواتے ہیں. ابو لولو مجوسی فیروز، میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایران والوں کو تو کچھ حیا آنی چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ ایران والوں کو کچھ شرم آنی چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کچھ کہتے ہوئے اور لکھتے ہوئے انہیں سوچنا چاہیے کہ ان کا ملک ایران جو تھا وہ حضرت عمر کے دور میں فتح ہوا تھا، اور اگر عمر نہ ہوتا تو آج تک یہ ظالم آتش پرست ہوتے، آپ کی پوجا کر رہے ہوتے. عمر کا تو یہ احسان ان کے لیے کافی ہے کہ حضرت عمر کے دور میں ایران فتح ہوا، اسلام وہاں پہنچا، اور آج وہ کئی نسلوں سے مسلمان چلے آ رہے ہیں. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مصر فتح ہوا، عراق فتح ہوا، اردن فتح ہوا، شام فتح ہوا، فلسطین فتح ہوا، اسی طرح مکران فتح ہوا، سیستان فتح ہوا، آذربائیجان فتح ہوا، اور کئی علاقے بڑے بڑے اس دور کے جو شہر اور ممالک تھے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں فتح ہوئے. اور مزے کی بات یہ ہے جو ملک اور علاقے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح ہوئے، 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، وہ سارے کے سارے علاقے آج بھی مسلمانوں کے پاس ہیں. آج بھی مسلمانوں کی حکومت ہے وہاں پر. بہرحال وہ مجوسی جو تھا اس نے زہر میں بجھا ہوا خنجر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز فجر کی پڑھانے لگے، ذوالحجہ کے آخری دنوں کی بات ہے، اس نے ابھی نماز شروع ہی کی تھی، امیر المومنین نے کہ خنجر کے پیدر پہ وار کیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ عرصہ پہلے خواب دیکھا تھا، سفر حج سے واپس آ رہے تھے، ننگی زمین پر لیٹے، ستاروں پر اور چاند پر نگاہ پڑی، چاند ان کی آنکھوں کے سامنے چھوٹا سا نکلا، پھر بڑا، وہ منزلیں طے کرتا کرتا پھر غروب ہو گیا. کہنے لگے عمر تیری بھی یہی کیفیت ہے، کبھی تو کچھ بھی نہیں تھا، پھر اللہ نے تجھے اتنی عزت دی، تجھے حکمران بنا دیا زمانے کا، اور آج تیرے آغاز جو ہیں وہ کمزور ہو چکے ہیں، اب تو بوڑھا ہو گیا، اسی چاند کی طرح اب تو بھی غروب ہونے والا ہے. خواب دیکھتے ہیں کہ ایک سرخ مرغا جو ان کے پیٹ میں 3 چونچے مارتا. جان گئے کہ یہ اس بات کی ایک اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہے کہ مجھے شہید کیا جائے گا. اس نے خنجر مارے پیٹ میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختصر نماز پڑھائی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ اکرام اٹھا کر گھر لے گئے. اس بدبخت ابو لولو فیروز نے 13 صحابہ اکرام کو فرار ہونے کی کوشش میں زخمی کر دیا. ان میں سے کتنے شہید ہو گئے؟ 4 یا 6 اس وقت میرے ذہن سے نکل گیا، یعنی صحابہ شہید ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب گھر لے جایا گیا، پہلا سوال پتہ ہے کیا کیا تھا؟ مجھے بتاؤ مجھے قتل کرنے والا کوئی کافر ہے یا مسلمان ہے؟ بتایا گیا امیر المومنین وہ تو مجوسی ہے، ایران کا آتش پرست ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام. تو کہنے لگے یا اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے شہادت ملی ہے تو کسی مسلمان کے ہاتھوں نہیں ملی، اللہ تیرے باغی اور تیرے منکر کے ہاتھوں مجھے شہادت ملی. طبیب آیا، انتڑیاں کٹ چکی تھی، اس نے دودھ پلایا، وہ بھی باہر نکل گیا.
دوا پلائی، کھجوروں کا پانی، وہ بھی کٹی ہوئی انتڑیوں سے باہر نکل آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ میرا وقت آخر آ چکا ہے۔ حضرات محترم اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ بیٹا جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو میں چاہتا ہوں کہ میری قبر بنے جوار رسول کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے پاس۔ تو جاؤ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں اور ان سے کہو اماں جان میرا باپ عمر زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہے اور آپ سے صرف ایک درخواست کر رہا ہے وقت آخر کہ دفن ہونے کے لیے اپنے حجرے میں تھوڑی سی جگہ عطا کیجئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ کیسی خواہش ہے، کیسی آرزو ہے۔ دنیا سے عمر جا رہے ہیں اور دیکھیں زبان پہ کیا ہے، نہ اپنی فکر، نہ اپنے بچوں کی فکر، نہ اپنے خاندان کی فکر، نہ اپنے مال دولت کی فکر۔ فقیری میں بھی اگر کسی نے بادشاہی کر کے دکھائی ہے نا تو اللہ کی قسم اس سے بہتر مثال حضرت عمر سے بہتر کوئی ہو نہیں سکتی۔ فقیری میں بادشاہی کر کے دکھائی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو کہنے لگیں زار و قطار روتے ہوئے کہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی کہ میں اپنے حبیب اور اپنے باپ کے قریب دفن ہوں گی، لیکن عمر کی اسلام کے لیے خدمات بھی اتنی ہیں میں انکار نہیں کر سکتی، میں اپنی خواہش کی قربانی دیتی ہوں، جاؤ جا کے اپنے ابا جان کو بتلا دو کہ اللہ کے رسول کے روضہ اطہر میں دفن ہونے کی اجازت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، بڑے خوش ہوئے۔ اور ذرا اندازہ کیجئے گا آخری وقت میں بھی عدل و انصاف کا کتنا لحاظ کیا۔ بیٹے سے کہنے لگے کہ برخوردار ہو سکتا ہے میری زندگی میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری خلافت کے تکلف کی وجہ سے، میرے مقام اور مرتبے کی وجہ سے اجازت دی ہو۔ ایسا کرنا کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں میری میت، میرا جنازہ اٹھانا، روضہ اطہر کے سامنے رکھنا اور پھر دوبارہ اجازت طلب کرنا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اگر اجازت دے تو وہاں دفن کر دینا، ورنہ عام مسلمانوں کے ساتھ قبرستان کے اندر مجھ کو دفنا دینا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چار پائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سامنے رکھ کر دوبارہ اجازت مانگی گئی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے تو پہلے ہی اجازت دے دی تھی، لیکن قربان جاؤں تیرے عدل پر ہے عمر، آج یتیم ہو گیا ہے عدل کا جہاں، زمانے کو آج پھر عمر بن خطاب کی ضرورت ہے۔ جاتے ہوئے بھی عدل و انصاف کا درس دے گئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قبر مبارک ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ قبر ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں دعائیں قبول کی، شہادت بھی ملی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک شہر مدینے کے اندر ملی، اور اللہ نے اپنی طرف سے یہ انعام عمر کو عطا کر دیا کہ اس جگہ کے اندر اللہ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن ہونے کی سعادت عطا کر دی، جو زمین پر ہی جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ۔ اب جو دنیا میں ہی جنت کے اندر محو استراحت ہے، اس کے جنتی ہونے میں تو کوئی شک نہیں کیا جا سکتا۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان۔ آپ نے وہ بہت سونے وہ جنت کا ٹکڑا دیکھا ہوا تھا، جنہوں نے نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ ان کو دکھائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ احساس، روز محشر جب اٹھیں گے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھیں گے۔ کوئی چاہت کرتا ہے نا اس کی قبر اس کے باپ کے پاس بنے، اس کی ماں کے ساتھ بنے، بعض کہہ دیتے ہیں مجھے میری ماں کے قدموں میں دفنانا۔ کوئی حشر کے دن اپنی ماں کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ، اپنے عزیزوں کے ساتھ، اپنے خاندان کے لوگوں کے ساتھ اٹھے گا۔ عمر تیری قسمت کا کیا کہنا، تو ساری زندگی نبی کے ساتھ رہا، تو مزار میں بھی نبی کے ساتھ ہے، اور روز قیامت جب ساری کائنات کے انسان اللہ کے حکم سے زندہ ہو کے اٹھیں گے، تجھے پھر بھی اللہ اپنے نبی کا ساتھ عطا فرمائے گا۔ حضرات محترم، یقین جانیں
آج حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کو اپنا کر غیر مسلم ملکوں کے حکمرانوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا طرز زندگی اختیار کر کے اپنے عوام کو خوشحال بنا دیا ہے، اور ہمارے حکمرانوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوڑے ہوئے نمونے سے انحراف کر کے سرکاری خزانوں کو اپنی ذات پر اور اپنی اولاد پر اور اپنے خاندانوں پر خرچ کر کے عیاشیاں کر کے اس ملک کو لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا کے رکھ دیا ہے۔ میں صرف ایک چھوٹی سی بات، مجھے صرف 1 منٹ دیجیے، معذرت چاہتا ہوں 5-7 منٹ اوپر ہو گئے۔ جرمنی کا نام آپ نے سنا ہے، دنیا کی ایک بڑی طاقتور معیشت ہے۔ اس کی وہاں یہاں پہ تو ہمارا صدر وزیر اعظم ہوتا ہے نا، جرمنی کا جو حکمران ہوتا ہے اسے چانسلر کہتے ہیں۔ ابھی 2-4 سال پہلے جرمنی کی چانسلر تھی ایک عورت، اس کا نام تھا انجیلا مرکل۔ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ جمعے کے خطبے سے لیٹ ہو گئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میزبان رسول تھے، کہنے لگے عمر ہم تمہارے نوکر ہیں، مسجد میں بیٹھ کے تمہارا انتظار کرتے رہتے، تم لیٹ آتے ہو۔ 22 لاکھ مربع میل کا وہ حکمران جو مدینے میں سویا ہوتا تھا اور کیسر و کسرا اپنے تختوں پر جاگ کر بیٹھے ہوتے تھے اور کانپتے تھے اس عمر کا نام سن کر۔ بتا اس نے کیا کہا؟ کہہ رہا کہ معذرت چاہتا ہوں، میرے پاس ایک ہی سوٹ ہے، ایک ہی شلوار، ایک ہی کرتا ہے، تہ بند ہے، دھو کے رکھا ہوا تھا، گیلا تھا، کچھ سوکھا ہے، تاخیر ہو گئی ہے اس لیے دیر سے آیا۔ اب یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمونہ تھا، ایک ہی لباس اور لاکھوں مربع میل کے حکمران، اور جرمنی کی چانسلر تھی انجیلا مرکل۔ اسے ایک جگہ پر صحافیوں نے گھیرا ہوا تھا، ان کے سوالوں کے جواب دے رہی تھی۔ ایک خاتون نے پوچھا کہ میڈم یہ جب بھی ہم دیکھتے ہیں آپ کے جسم پر ہی لباس ہوتا ہے، یہ ایک ہی کپڑے آپ پہنتی ہیں، ایک ہی سکرٹ ہے، بدل کیوں نہیں لیتی؟ تو جرمنی جو دنیا کا بڑا امیر اور خوشحال ملک ہے، بڑا طاقتور ملک ہے، اس کی جو چانسلر تھی اس نے کہا میں اپنے ملک کی حکمران ہوں، میں کوئی ماڈل اور اداکارہ نہیں ہوں کہ لباس بار بار تبدیل کروں۔ ہے کہ نہیں کوئی نمونہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو درجنوں مثال اس طرح کی گنواتا۔ یورپ، امریکہ اور برطانیہ کے حکمرانوں کا کوئی پروٹوکول نہیں ہے۔ عام لوگوں کے ساتھ ٹرانسپورٹ جو ہے نا جی پبلک، اس کے اندر سفر کرتے ہیں، ان کے وزیر اعظم سائیکلوں پر اپنے دفتروں میں جاتے ہیں۔ برطانیہ دنیا کی کتنی بڑی طاقت ہے، سرکاری گاڑیوں کی تعداد پتہ ہے کتنی ہے؟ 45 ہے۔ ان کا ہمارا ایک ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ کئی کنال کے گھر میں رہتا ہے۔ برطانیہ کا وزیر اعظم 10 ڈاؤننگ سٹریٹ کے اندر 5 مرلے کے کوارٹر میں رہتا ہے، یہ سرکاری رہائش ہے اس کی۔ انہوں نے، میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظام احتساب بھی اپنایا ہے، نظام عدل بھی اپنایا ہے، نظام حکومت بھی اپنایا ہے، اور اس کی وجہ سے آج وہ جناب بہت اوپر چلے گئے، ہم سے بڑی ترقی کر رہے ہیں۔ اور ہمارے حکمرانوں نے سراسر انحراف کیا خلفائے راشدین کے طرز حکومت سے اور طرز زندگی سے۔ نتیجہ اس کا یہ حکمران امیر ترین ہے اور عوام جو ہے وہ دن بدن غربت اور مہنگائی کی چکی میں پستے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ پھر سے ہمیں کوئی عمر فاروق عطا کرے، پھر سے کوئی اپنے نبی کے تیار کردہ اس جرنیل جیسا کوئی جرنیل عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔